السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز بہنوں، آج ہم ایک بہترین کہانی سنیں گے جو کہ عربی کہانی سے ماخوذ ہے۔ یہ عرب کی مشہور کہانی ہے اور یہاں پر میں بنا رہی تھی یہ بوٹی والا سالن، جواری کی روٹی اور چاول۔ اور ہم شروع کرتے ہیں کوکنگ کے ساتھ ساتھ ایک بہترین کہانی۔ یہ ایک ایسے شوہر کی کہانی ہے جو اپنی مصروف زندگی میں اپنی بیوی کی اہمیت کو بھول گیا تھا، لیکن ایک چھوٹے سے واقعے نے اسے یہ سمجھنے پر مجبور کیا کہ ایک بیوی کو محبت اور توجہ کی کس قدر ضرورت ہوتی ہے۔ میرا ہفتے میں ایک دن جمعہ آرام کا دن ہوتا ہے اور میں اسے سونے میں گزارتا ہوں۔ ایک دن موسم کچھ بدل گیا اور مجھے ہلکی سی سردی لگ گئی۔ میری بیوی نے گھر کے لیے کچھ سامان خریدنے کے لیے اجازت مانگی اور وہ بازار چلی گئی تاکہ کچھ سامان لے کر آئے۔ آدھے گھنٹے کے بعد اس کا فون آیا اور اس نے کہا کہ کچھ مہمان مجھے راستے میں مل گئے، میں ان کو لے کر آ رہی ہوں، جب تک آپ تھوڑی سی گھر کی صاف صفائی کر دیں۔ تو میں نے اپنا غصہ دباتے ہوئے کہا ٹھیک ہے، اور فون بند کر دیا اور پھر سے سونے میں مشغول ہو گیا۔ مجھے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ میں صرف سونا چاہتا تھا اور بس۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ بوجھل قدموں سے اٹھا اور دروازہ کھولا تو دیکھا کہ میری بیوی اپنے دوست اور اس کے شوہر کے ساتھ کھڑی تھی، جنہوں نے اپنے ساتھ کچھ مشروبات اور کچھ تحفے تحائف لائے تھے۔ میری بیوی نے جب گھر کا حال دیکھا تو اس کا چہرہ بدل گیا۔ اس نے مجھے نظر بھر کے دیکھا جس میں میرے لیے ملامت اور دل شکنی تھی۔ اس نے کوشش کی کہ ماحول کو سنبھالے اور کہا، ارے آپ کی اب طبیعت کیسی ہے؟ ابھی آپ کی سردی کم ہوئی نا؟ میرا ہی قصور تھا کہ میں نے گھر کی صفائی کیے بنا ہی باہر چلی گئی۔ پھر وہ جلدی گھر صاف کر کے کچن میں چلی گئی اور میں جانتا تھا کہ وہ وہاں جا کر رو رہی ہوگی۔ وہ میرے اوپر کبھی بھی کوئی کام کا بوجھ نہیں ڈالتی تھی، حالانکہ میں ہمیشہ کام میں مصروف رہتا تھا اور اپنے آرام کا دن میں سونے میں گزار دیتا تھا، اور کام کا دباؤ اتنا تھا کہ میں اسے فون بھی نہیں کر پاتا تھا۔ میں اس کے پیچھے کچن میں آ گیا اور جب اس نے میرے قدموں کی آواز سنی تو اس نے اپنا چہرہ فوراً دھو لیا۔ میں اس کے قریب گیا اور کہا، مجھ سے ناراض مت ہو، تم جانتی ہو کہ ڈاکٹروں کو کلینک میں کتنے لوگ دیکھنے ہوتے ہیں۔ اس نے مجھے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا، کوئی بات نہیں، سب ٹھیک ہے۔ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح یہ بات صرف اس لیے کہہ رہی تھی تاکہ بات ختم ہو جائے۔ پھر مہمان چلے گئے، دن ختم ہو گیا، وہ جلدی سو گئی۔ میں بچوں کے کمرے میں گیا اور وہاں تحفے تحائف رکھے دیکھا جو کہ مہمان لائے تھے۔ ان سامانوں میں میری پسندیدہ ایک گھڑی بھی تھی جو مجھے بہت عرصے سے پسند تھی اور میں اسے لینے کا خواہش مند تھا۔ شاید یہ میری بیوی نے لیا تھا میرے لیے۔ اگلے دن میں کام پر گیا اور اپنے آپ سے ناراض تھا کہ وہ میرے بارے میں کتنا سوچتی ہے، حالانکہ میں اس کے لیے کچھ نہیں کرتا اور میں اس کے چھوٹی سی خواہش کو نظر انداز کر دیتا ہوں جس سے اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، خاص کر اس کے دوست کے سامنے۔ یہ سوچتے سوچتے میں نے دیکھا کہ ایک آدمی پھول بیچ رہا تھا اور مجھے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے پھول خریدنے کا ارادہ کیا اور اس کے قریب جا کر کہا، مجھے 5 روپے کا ایک گلدان دے دو۔ لگتا ہے تم کسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہو، یہ بہت مہنگا ہے، یہ تمہیں 5 روپے کا نہیں ملے گا۔ تم کسی گہری سوچ میں لگتے ہو، تمہیں کوئی بات پریشان کر رہی ہے نا؟ میں نے تھکاوٹ سے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، کچھ نہیں۔ اس نے ایک کرسی کھینچی اور کہا، بیٹھو، میں تمہیں بہت اچھے اور خوبصورت پھول نکال دیتا ہوں۔ میں بیٹھ گیا، حالانکہ مجھے بہت دیر ہو رہی تھی، مگر میں پھر بھی بیٹھ گیا۔ اس نے مجھے بہت سارے خوبصورت پھول نکال کر دیے۔ اس پھول بیچنے والے نے میرا ہاتھ بہت خلوص سے پکڑا اور مجھے محبت سے کہا، میری غلطی مت دہراؤ۔ میں نے اسے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، کیا غلطی؟ اس نے جواب دیا، میری بیوی میری عدم توجہ سے تنگ آ کر چلی گئی اور جس دن میں نے اس کی پرواہ کی وہ خوشی کے مارے مر گئی۔ میں اب چاہتا ہوں کہ وہ صرف ایک دن کے لیے واپس آ جائے تاکہ میں اسے منا لوں۔ پھر وہ مخلص آدمی کہنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کپڑے خود سیتے تھے، اپنی بیویوں کی مدد کرتے تھے، حتیٰ کہ اپنے جوتے بھی خود مرمت کرتے تھے۔ ان کی بیویاں عزت دار تھی، وہ کوئی بے عزت گھرانے کی نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ عورتوں کے دل یادوں سے زندہ رہتے ہیں، ان کے لیے ایک خوبصورت یادگار بنا دیں تو وہ اپنی جان آپ پر نچھاور کر دیں گی۔ اگر آپ انہیں کسی لمحے میں مایوس کریں
تو یہ ان کے دل میں آسانی سے نہیں جائے گی، چاہے وہ آپ کو معاف ہی کر دے۔ وہ کمزور ہوتی ہیں، بہت سوچتی ہیں لیکن جلدی مان جاتی ہیں۔ کوئی عورت ضدی یا شکایت کرنے والی نہیں ہوتی، لیکن آپ کے ساتھ محبت کی وجہ سے وہ آپ کے رویے پر حساس ہو جاتی ہے۔ اپنی عادتوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کی قدر کو مت کھوئیں۔ عورتوں کی قدر کرنا آپ کی شخصیت کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ آپ کو اپنی ماں کی عزت کرنے، اپنی بیوی سے محبت کرنے اور اپنی بیٹی کی نظر میں ہیرو بننے میں مدد دیتا ہے۔ اب آپ ایک کام کریں، آج کام سے چھٹی لیں اور اسے کوئی چیز لے کر دیں، چاہے وہ معمولی سے کیوں نہ ہو، اور اسے کہیں مجھے تمہاری یاد آئی، اس لیے میں نے سوچا آج کا دن تمہارے ساتھ گزاروں گا۔ پھر دیکھیں وہ آپ سے کیسا برتاؤ کرتی ہے اور آپ سے کتنی محبت کرتی ہے۔ اسے ناراض تو بالکل مت کریں، کیونکہ اس کا آپ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ میں گھر واپس گیا اور اپنے ہاتھ میں اس کے پسندیدہ خوبصورت پھول لے کر گیا۔ جب میں نے اس کی آنکھوں کی چمک اور اس کے باتوں میں محبت دیکھی تو میں نے پایا کہ میں روزانہ کچھ دیر نکال کر اس کا حال پوچھنے کے لیے اس سے کال کرتا رہوں گا، اور میں یہ بھی کوشش کرتا رہوں گا کہ اس کے لیے کچھ نہ کچھ لیتا آؤں، اور اپنے آرام کے دن اسے لے کر کہیں سیر کرنے جاؤں تاکہ گھر کی بوجھل فضا سے دور جا سکے۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اسے خوش کر رہا ہوں، لیکن دراصل میں خود خوش ہو رہا تھا۔ ایک دن جب ہم باہر گئے تو میں نے اپنی بیوی کے لیے کچھ سردیوں کے کپڑے اور گھر کی ضرورت کا سامان خریدا۔ تقریباً مہینے کی تنخواہ خرچ ہو گئی اور میرے پاس صرف 10 روپے بچے۔ جب وہ بہت سہم گئی کہ پیسے تو بہت ختم ہو گئے ہیں، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مٹھائی کی دکان کی طرف چلا گیا۔ اس نے کہا لیکن تمہارے پاس صرف 10 روپے ہیں۔ تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، اس 10 روپے سے صرف ایک تمہاری پسند کی مٹھائی خرید لیتے ہیں اور پیدل گھر چلتے ہیں۔ مجھے تمہارے ساتھ چلنا پسند آ رہا ہے۔ عورت یادوں سے جیتی ہے، لاپرواہی سے تعلقات کے خاتمے کی ابتدا ہے، اور یہ سب ہمارے سید الخلق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سیکھیں۔ اپنی بری عادتوں کی وجہ سے اپنی نعمتوں کو مت کھو، ان کی قدر کرو۔ یہ کہانی عرب کی کہانیوں سے ماخوذ ہے۔